ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں سمبا نام کا شیر رہتا تھا۔ سمبا کو جنگل کے بادشاہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ نہ صرف طاقتور تھا بلکہ رحم دل بھی تھا، جس کی وجہ سے تمام جانور اس کی عزت کرتے تھے۔ لیکن سمبا کے دانشمند رہنما بننے کا سفر آسان نہیں تھا۔ سمبا ایک طاقتور شیروں کے خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد بادشاہ روور نے اسے بہادری اور انصاف کی قدریں سکھائے۔ سمبا نے اپنے ابتدائی دن شکار کرنا، اپنی حدود کی حفاظت کرنا اور جنگل کے جانوروں کے ساتھ میل جول کرنا سیکھنے میں گزارے۔ لیکن ایک دن ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ سمبا کے والد کو ایک حریف شیر شیڈو نے للکارا۔ ایک زبردست جنگ میں بادشاہ روور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس سے سمبا دل شکستہ اور بے سہارا ہو گیا۔ سمبا، جو ابھی کم عمر تھا، اپنی جان بچانے کے لیے جنگل کے ایک دور دراز علاقے میں چلا گیا۔ وہ کئی دنوں تک بھوکا اور خوفزدہ رہا، یہاں تک کہ اس کی ملاقات کچھ دوست جانوروں سے ہوئی: زیزو نامی بندر، اووینا نامی عقلمند الو اور بیلا نامی خوش مزاج ہرن۔ انہوں نے سمبا کو خوش آمدید کہا اور دوستی اور ہمت کی اہمیت سکھائی۔ جیسے جیسے سمبا بڑا ہوا، اسے احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ اپنی قسمت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس نے خود کو مضبوط اور دانشمند بنانے کی تربیت شروع کی۔ زیزو، اووینا اور بیلا کی مدد سے اس نے اپنے تخت کو دوبارہ حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن سمبا کو خبر ملی کہ شیڈو نے جنگل پر قبضہ کر لیا ہے اور ظلم و ستم سے حکومت کر رہا ہے۔ سمبا جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ وہ اپنے وطن واپس آیا اور شیڈو کو جنگ کے لیے للکارا۔ جنگل کے جانور سمبا کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جنگ شدید تھی، لیکن سمبا کی ہمت اور حکمت نے اسے سبقت دلائی۔ ایک زوردار دھاو کے ساتھ اس نے شیڈو کو شکست دی اور اپنا تخت واپس لے لیا۔ تمام جانور خوشی سے جھوم اٹھے اور جنگل میں سکون لوٹ آیا۔ سمبا ایک منصف اور مہربان بادشاہ بن گیا، جس نے یقینی بنایا کہ سب امن سے رہے۔ سمبا کے سفر نے اسے سکھایا کہ حقیقی طاقت مہربانی، دانشمندی اور دوستوں کی حمایت سے آتی ہے۔ اس کی کہانی ایک افسانہ بن گئی جو آنے والی نسلوں کو بہادری اور اتحاد کی قدر کرنا سکھاتی رہی۔